سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول ربیع النور ہے، ربیع الرحم ہے، ربیع الکرم ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے جشن کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے۔ یہ سماعتیں بیتاب ہیں کہ ان میں اذکار، نعت اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اور یہ نظر بیتاب ہے کہ ہر طرف ہر کوشے کو، ہر سڑک کو، ہر مسجد و مینار کو چمکتا دمکتا دیکھے۔ اس خوبصورت مہینے میں ہم کثرت سے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کا ذکر کر کے استفادہ حاصل کرتے ہیں، قرب حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، بلکہ ہم جن کے وارث ہیں اور جو انبیاء کے وارث ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے ذکر خیر کریں گے، سیکھیں گے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے۔ اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اور سلام کی کیفیت کیا ہو، سلام کے آغاز اور سلام کے اس اہتمام کو سمجھنے کے لیے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے معلم، مدرس اور بہت ہی حق گوئی کے ساتھ گفتگو کرنے والے۔ مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور آج یہ سن کے تو مجھے ان سے محبت میں اور اضافہ محسوس ہو رہا ہے کہ حب اہل بیت بھی ان کے اندر بہت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ مسلسل جمعے سے خطاب کرتے ہوئے آپ ہر طرح کے پہلو پہ گفتگو کرتے ہیں، بابانگ دوہل کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں معروف مذہبی اسکالر مفتی ابو محمد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی الف لام میم کی پہلی نشست آپ کے ساتھ ہوگی اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان میرے انتہائی پسندیدہ، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مساجد کو آپس میں منظم رکھنے اور اس کے احترام اور اس کی تعظیم کا خاص خیال رکھنے میں آپ کا بڑا کردار ہے، بڑا ہاتھ ہے، اور ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں، الف لام میم کی زینت ہے۔ مفتی عابد مبارک صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی آج کے ہمارے تیسرے مہمان بہت دور سے ہمارے پاس آئے ہیں اور بہت ساری قربتیں لے کر آئے ہیں، اور قریب کریں گے ہمیں ذکر خیر سے، ذکر انوار سے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آپ کی گفتگو کا یہ خاصہ ہے کہ آپ شیریں بیاں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ میٹھی باتوں میں وہ خاص باتیں بھی کرتے ہیں جو آج کی جنریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مولانا عمران بشیر صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور، سب سے پہلی جو میری مشکل ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ آیا آج کی نسل میلاد کو کیسا دیکھتی ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ پہ اگر نظر ڈالی جائے تو کیا 40 سال بعد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یا آپ کی زندگی کا ہر کونا اور خاص طور سے بچپن کا دور، پیدائش کا دور بھی ہمارے لیے قابل تاکید ہے، قابل تلقید ہے اور قابل تائید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، ماشاءاللہ۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ ہری ہے شاہ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ واہ واہ، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت سوال اویس بھائی آپ کا، اور اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ کائنات سمجھے نہ سمجھے، رحمت للعالمین وہ ذات ہے، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الاولین سید الآخرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں کہ کائنات کا اصول، کلیہ، قاعدہ، ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس کائنات میں آتا پہلے ہے، اس کی مدح سرائی، تعریف اس کے بعد ہوتی ہے۔ اس کائنات میں واحد ہستی ہیں، آپ کے میرے آقا ہیں، اس کائنات کے امام ہیں، وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واحد شخصیت ہیں جو آئے بعد میں ہیں، آپ کی تعریف پہلے کی گئی۔ پہلے کتنا پہلے کی گئی؟ ایک یہ ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کا ذکر رہا، حضرت موسیٰ کی دعاؤں التجاؤں میں آپ کا ذکر رہا۔ حضرت موسیٰ کی دعاؤں میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ مجھ سے نبوت کا تاج لے لیجئے، مجھے محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معروف دعا قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کا ذکر تھا۔ یہ ہے کہ آپ کا ذکر حضرت آدم سے پہلے بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات میں 2 جلسے عالم ارواح میں قائم کی ہے۔ ایک میں پوری انسانیت کو جمع کر کے فرمایا کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ سب نے کہا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جتنی شخصیات کی ارواحوں کو جمع کیا وہ انبیاء کی تھی، اور ان میں ایک روح نہیں تھی،
آہا وہ روح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صلی اللہ علیہ کیونکہ اس جلسے کا مقصد ہی جناب رسالت مآب کا تھا۔ آہا اور انبیاء سے یہ کہا گیا کہ جب میں اپنے لاڈلے کو بھیجوں گا، میں اپنے پیارے کو بھیجوں گا تو تمہارا کام کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ ہم تو آپ کے نبی پیغمبر رسول ہیں، جی جو آپ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ فرمایا اس وقت آپ کا حکم یہ ہوگا کہ میرا حکم اس وقت آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے جب تمہارے زمانے میں، حالانکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کسی نبی کے زمانے میں نہیں آئے، لیکن یہ ان سے عہد لینے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی میرا نبی تمہارے زمانے میں آ جائے جی تو کوئی نبی بھی ہو اسے اپنی نبوت چھوڑ کے تابعداری کرنی ہے، اللہ اکبر اسے اپنی رسالت چھوڑ کے تابعداری کرنی ہے۔ اللہ اکبر وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پھر صرف اپنا دین، اپنی کتاب تورات زبور انجیل نہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے۔ سبحان اللہ میں اس پر چونکہ وقت یہاں ٹرانسمیشن میں بڑا کم ہوتا ہے، جی حضرات بھی بیٹھے ہیں، جی بزرگ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے، جی تو میں ایک قریب کے زمانے میں آ جاتا ہوں۔ جی آپ نے مشہور بات سنی ہوگی، جی چونکہ ہمارا تاریخ سے بہت کم پالا پڑتا ہے جی اور ہم بڑا کم مطالعہ کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے مفتی صاحب، جی تو مدینہ منورہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا سا، میں کسی کی بات کا رد تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوب انصاری کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر واہ واہ اپنے گھر میں کیسے تشریف لائے کہ کئی سو سال پہلے مدینہ کو برباد کرنے کے لیے طبہ نامی ایک بادشاہ نے اعلان کیا۔ بہمیری طبہ نے بادشاہ نے اعلان کیا، جب اسے بتایا گیا یہود و نصارہ کے علماء نے جی کہ بھائی تم جانتے ہو یہ مدینہ کون سا مدینہ؟ مدینہ کے 50 نام ہیں جی تاریخ میں۔ یہ مدینہ وہ مدینہ ہے کہ یہ کائنات جس کے لیے پیدا کی گئی ہے، قیامت تک اس نے یہاں آرام کرنا ہے، یہ ہماری کتابیں ہیں۔ اللہ وہ تباہ کرنے کے بجائے اس کے دل میں عشق و محبت پیدا ہوئی، اس نے مدینہ میں جگہ لی، گھر بنایا، محل بنایا۔ روزانہ یہود و نصارہ، آج ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ حضور کا تذکرہ، بے شک حضور کے میلاد پہ بات، حضور کے پیار پہ، حضور کی اطاعت میں، محبت میں۔ وہ وہاں کر رہے تھے۔ یہ تذکرے حضور کی پیدائش سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ سبحان اللہ اور حضور کی پیدائش سے پہلے کیسے ہوتے تھے کہ یہی بادشاہ روزانہ جتنے وہاں کے مدینہ کے لوگ ہوتے، یہود و نصارہ ہوتے، وہ وہاں جمع ہوتے، اسی طبہ حمیری کے دسترخوان پر آ کر کھجوریں اور اس کی بکریوں کا دودھ نوش کرتے اور ان علماء سے حضور کی آمد کی تعریفیں سنتے، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ کو اور اسی کو چلتے چلتے اسی کو میلاد کہتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جس انداز سے بھی ہو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، جب وہ بادشاہ دنیا سے فوت ہونے لگا، میں بات کو مختصر کرنے کے چکر میں ہوں، جب بادشاہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے ایک خط لکھا، اس کا یقین بن گیا کہ حضور آئیں گے ضرور، لیکن میری زندگی ساتھ نہیں دے رہی۔ جی خط کیا لکھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ جب بھی آئیں میرا ایمان قبول فرمائیے گا، واہ واہ اللہ۔ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ میری موجودگی میں آ جاتے تو میں آپ پر ایمان لاتا۔ وہ بادشاہ چلا گیا، اس کا بیٹا آیا، وہ بھی جانے لگا، اس نے بھی دستخط کر دیے۔ کرتے کرتے وہ خط کس کے پاس پہنچا؟ ایوب انصاری کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اونٹنی وہاں بیٹھی، اور جب حضور اندر گئے تو حضرت ایوب انصاری نے کہا آقا تشریف رکھیے۔ فرمایا تشریف بعد میں رکھیں گے، پہلے میرا خط لائیے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، میں قربان میں قربان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جی کہ جن کا ذکر خیر، ذکر تذکرہ، جن کی رسالت کا، محبت کا، عشق کا، نبوت کا، آپ کے پیغام کا، آپ کے میسج کا، امام الانبیاء ہونے کا، آپ کے آنے کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو سب کا ہوتا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی آپ کا ذکر خیر محافل میں، مجالس میں، مختلف زبانوں پر، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تمام کتابوں میں ہوتا رہا۔ سمجھنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ادوار، وہ دن جب آپ چھوٹے ہیں، عمر کم ہے، کم سنی میں ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت بھی صداقت اور امانت کا پیمانہ لبریز کبھی نہیں ہوا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ خود ارشاد فرمایا اگر نعمتوں کو کاؤنٹنگ میں لانا چاہو تو فلا تحصوها، حساب بھی نہیں کر سکتے، حساب ہی نہیں کر سبحان سکتے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا عمران بشیر صاحب ہی نہیں سکتے ہو، حساب کی لیکن بڑی یہ نہیں ہے۔ نعمت کیسی ہے؟ ہاں 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 کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن اس نعمت کے بارے میں فرمایا
کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ، اب اللہ نے احسان کر دیا جب اپنا پیارا حبیب ان کے درمیان بھیج دیا. خوش قسمت ہے وہ اور مومنین. ہم وہ خوش قسمت لوگ میں ہیں. آپ کی اس بات سے نقطہ یہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام خوش قسمت ہیں کہ جن کے درمیان موجود ہیں، وہ اہل بیت اطہار خوش قسمت ہیں، اور اس کا ایک حصہ ہم پالیں اگر ہمارے دلوں میں حضور موجود ہے. مولانا عمران بشیر صاحب، یہ جو گفتگو چل رہی تسلسل میں، اس میں ایک آیت ہے جہاں پہ میری نظریں ٹک ٹکی باندھ کے رکی، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت. تو حضور کا جو ظہور ہو رہا ہے، جو ولادت ہو رہی ہے مجسم صورت میں دنیا میں ہو رہی ہے، تو عالمین تک آپ کے انوار کو کیسے دیکھیں ہم لوگ؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم. گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے. گر شمس و قمر کو، یہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے، گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ماشاء اللہ. دولت کونین کو دامن میں چھپا لے. واہ واہ. کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، آہا، تو نالین محمد آنکھوں سے لگا لے. آنکھوں سے لگا لے. واہ 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 واہ. یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری، سبحان اللہ. یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری. ذرہ ہے جو اس شہر کا وہ ماہ مبین. ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن پر مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین. سبحان اللہ. غیروں کی نظریں امید بھی دیکھیے، گمان خوش فہمی اور خوش گمانی دیکھیے. غیروں کی امیدیں بھی ادھر لگی ہوئی ہیں. اور آج میں ایک میسیج دینا چاہوں گا رحمت للعالمین کے حوالے سے. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، واہ کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد. اللہ اکبر. واہ، سبحان اللہ. گفتگو تمام ہو گیا. واہ بھائی، بہت قبلہ پیارے. یہ دوبارہ سے میں چاہتا ہوں یہ شعر آج کا متن خاص ہوگا انشاءاللہ. اور میں قبلہ مفتی عابد صاحب کو، قبلہ مفتی ابو محمد صاحب کو، دونوں کو خراج عقیدت سلام پیش کرتا ہوں کہ امت میں اتحاد کے لیے دن رات جو یہ کوششیں فرما رہے ہیں ہمارے کابرین، ہمارے بڑے ہیں، یہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے. میں دوبارہ سے شعر پیش کرتا ہوں. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، سبحان اللہ. کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہترین. مفتی ابو محمد صاحب، یہ اشعار میں آ گئی یہ بات، اور اسی کو میلاد کہتے ہیں. جب ہم مدحت پڑھیں نثر میں، اشعار میں، آپ بھی مختلف سنا دیں پہلوؤں کچھ. سے سبحان اللہ. میں سنانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی موجودگی میں مجھ نہیں اجازت ہے. جاروب کش کی کوئی کیا مجال ہو سکتی ہے. مزہ آئے گا. سارے طالب علم ہیں جی. نہیں، یہاں پہ تو اتنی خوبصورت محفل ہے کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں آپ کو بھی خواتین حضرت میں شامل کر لوں. آپ کا دل کر رہا ہوگا، اس لیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے تو تسلسل سے جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. یہاں ایک مہک ہے حب رسول کی، اور اس حب رسول کی مہک کو میں چاہتا ہوں آپ محسوس کریں. ایک مختصر سا وقفہ علی فلامی میں آپ کا انتظار ہے. عزیز و جان من خوش آمدید. ہم سب مل کے خوش آمدید کہہ رہے ہیں ماہ ربیع اول کو. اور خوش آمدید کہنے والے جب ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں تو پھر اہتمام کرتے ہیں، خود کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں. مولانا عمران بشیر صاحب بہت خوبصورت سی گفتگو فرما رہے تھے، ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی ایک سعادت دی کہ آپ بھی کچھ شعر پڑھ دیں. تو میں چونکہ بڑی ذات کا انتخاب ہے تو پھر شعر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت کا اگر شعر ہو تو اس سے گفتگو جاری رکھیں گے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، واہ واہ واہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میں اسی طرح سے گفتگو تسلسل جاری رکھنا چاہتا ہوں. آپ فرما رہے تھے کہ رحمت للعالمین کیسے ہیں، آپ نے خوبصورت شعر سے باندھ دی. گفتگو جاری رکھیے گا. پوری کائنات کے جتنے بھی حروف بولے جاتے ہیں ہر حرف آقا کی مدحت بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. الف نے کہا اللہ کا نبی آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار حرم آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب اللہ آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا داعی اللہ دلوں کو جوڑنے والا آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، را نے کہا زمانوں کا امام، سین نے کہا ساقی کوثر، شین نے کہا شافی محشر، صاد نے کہا صادق و امین، زاد نے کہا ضعیفوں کا والی اور وارث، تا نے کہا طٰہٰ کی شان والا، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والا، اور فا نے کہا فاتح مکہ نہیں فاتح کائنات آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا
کلمے والا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام، واو نے کہا والضحیٰ کی شان والا، ہا نے کہا ہدایت کا امام، یا نے کہا یتیموں کا والی، اللہ بے شک بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ایک شروع میں گفتگو کر رہے تھے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس میں میں بھی حصہ ڈالوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کب شروع ہوئے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب بنتا تھا میری عمر جب 40 سال کی تھی۔ آپ نے جواب دیا کنت نبیّا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وَإِنَّ آدم لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی حضرت آدم کا گارا بھی نہ بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اگر آپ مجھے یوں کہنے دیں کہ آدم صفی اللہ نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ نہیں تھے، ہمارے آقا اس وقت بھی نبی اللہ حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شایع علیہ السلام بہت پہلے پیغمبر گزرے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں قبلہ مفتی صاحب یہ روایت موجود ہے، جو مستند ترین روایتوں میں سے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا قم یا شایع، اے شایع آپ کھڑے ہو جائیے، سأطلقک بوحی، ہم آپ کو ایک خاص پیغام خاص میسیج دینا چاہتے ہیں۔ حضرت شایع کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ جل جلالہ ساری کائنات کو مخاطب کر رہے ہیں، یا سماء انصتی ویا ارض اسمعی، اے ساری کائنات تم بھی کھڑے ہو جو اور ادب کے ساتھ سنو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان یحول الریف الى الفلا والاجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا، ساری کائنات کو خوبصورتی کی چادر سے سجانا چاہتا ہوں، ساری کائنات میں نہروں کا نظام بنانا چاہتا ہوں، ساری کائنات کو پھول اور پھل سے سجانا چاہتا ہوں، ساری کائنات میں خوشبوئیں ڈالنا چاہتا ہوں، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے یرید ان یبعث نبیا من الامیین، میں اپنا لاڈلا پیغمبر اس کے میلاد سے پہلے، ولادت سے پہلے رب میلادت کو کیسے منا رہا ہے، رب ولادت کا کیسے تذکرہ کر رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم کاش کہ ہم ایک جملے کو لے لیں تو سارے معاملے حل ہو جائیں۔ فرمایا لو یمر الی جنب السراج لم یطف من سکینتہ ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی، وہ اتنے اخلاق والے ہوں گے، اتنی محبت والے ہوں گے کہ اگر چراغ کے اوپر بھی ان کا پاؤں آ جائے تو اتنے ہلکے، اتنے نور والے، اتنی رحمت والے کہ چراغ کے اوپر پاؤں آنے کے باوجود چراغ نہ بجھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر سخت نرکل پر چلیں، واہ 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 واہ، سخت نرکل پر چلیں، لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی، تو پاؤں مبارک کے نیچے آواز لگنے سے آواز پیدا نہ ہو۔ ابعثہ بشیرا ونذیرا، میں ان کو مسلمانوں کے لیے بشارت، کافروں کے لیے ڈرانا۔ ہم مسلمان ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، بشیر کا لفظ مسلمانوں کے لیے، خوشخبریوں والا، نذیر کافروں کے لیے ہے۔ آتوہ خلق آدم وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وشدت موسیٰ وجہاد یوشع ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ کمپلیٹ پیکیج، ہر چیز کا پیکیج۔ نعرہ لگا دینا چاہیے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الحمدللہ، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جو گفتگو ہے میں ٹھہر گیا، دل ہی نہیں کر رہا تھا روکنے کا، کاٹنے کا، وہ حضرت ابھی بھی انہی کی ہوگی، یہی ہے، میں تو دستبردار ہو گیا ہوں اور انہی کی۔ آپ دیکھیں پیکر دیکھیں، انہی انوار کی گواہی دے رہی ہے جناب آمنہ پہ ہمارا سلام، انہی انوار کی گواہی دے رہی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جب رات میں سو رہے ہیں تو بستر، اور انہی انوار کی گواہی دینے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ جب غسل دے رہے ہیں 3 دن تک مدینہ منورہ میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیسا پایا آپ نے تو غسل بھی دیا ہے مبارک ہاتھوں سے، کہا ما وجدت من قبلہ ومن بعدہ من مثلہ کمثلہ، ویسا تو کوئی نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، کبھی آنکھوں کو ملا ہی نہیں کوئی ایسا۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ
اس انوار کے اس مختصر سے پہلو کو بھی بیان فرمایا. میرا خیال ہے کہ انہی کو دیتے ہیں. میں دوں گا یہ مجھ پر چھوڑ دیں یہ کام, لیکن میں چاہتا ہوں خوشبو کا معاملہ بھی بڑا منور ہے, پھر حیات کا جو کانٹریکٹ کا معاملہ ہے, کسی سے لین دین کے معاملے میں کس قدر آپ اصولی تھے, قواعد کے پاسدار تھے, اور دوسروں کو مثال دے کے یہ بھی ہمارے سامنے کہ 3 دن تک انتظار کیا کھڑے ہو کر. ان معاملات میں آپ حضور گرامی کی شخصیت کو کیسا پاتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انوار کی جو بھی شخصیت کا ہر پہلو ہے وہ بیان سے باہر ہے, لاجواب ہے. ابھی ہم جس موضوع پر کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ہم رہتے ہیں. پھر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکسٹ پروگرام کرتے ہیں. جو احادیث انہوں نے روایت کی وہ سب روایات صحیحہ ہی میلاد میں بیان کی جاتی ہیں. اس کا نام ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے منایا, اس نے نہیں منایا, انہوں نے منایا, ابھی اللہ نے منایا. اللہ اکبر. اللہ نے منایا, اللہ نے منایا. حضرت آمنہ جو گواہی دے رہی ہیں وہ فرشتے آ کے وہ نعتیں سنا رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کبھی مجھے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. اور پھر کہاں عورتوں کو درد ہوتا ہے, درد سے مجھے کبھی درد نہ ہوا. اور یہاں تک کہ جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک نور ہے جو میرے جسم سے جدا ہو کر سامنے آ گیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ نور ایسا جدا ہوا جس طرح علامہ صاحب نے وہ احادیث سنائی کہ ایسا نور آیا کہ پوری کائنات روشن ہو گئی. اور وہ جو نور کی کرنیں ہیں وہ آج ہر اس شخص کے دل میں ہیں جو محبت مصطفیٰ کرنے والا ہے, وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ہے. ہم کب کسی کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بدعات کا اہتمام کرو؟ ہم کب کہتے ہیں کہ تم اسلام کے خلاف کوئی کام کرو؟ میلاد منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے فضائل مصطفیٰ بیان کرو, احادیث طیبات بیان کرو, اور ان احادیث میں وقت ولادت والی احادیث بیان کرو. پھر تمام بزرگوں نے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی, اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی دیکھیں آپ, مجدد پاک دیکھیں آپ, جتنے بزرگ دیکھیں, ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے میلاد منا رہا ہے. اب یہ ہمارا دور آ گیا. اب ہمارا دور آ گیا, ایجادات نئی نئی ہو گئی. مفتی صاحب ہمارے اس دور میں لائٹ ایجاد ہوئی ہے. ہمارے اس دور میں کپڑا جو ہے نا, پہلے کفن چور ہوتے تھے, پتہ ہے آپ کو کفن چور کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ پہننے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا یار. کفن چور کیوں ہوتے تھے؟ ہاتھ سے بناتے تھے لوگ کپڑا, اور ایک کسی کے پاس ہوتا تھا, دوسرا نہیں ہوتا تھا, ورنہ 2 کپڑے. لوگ کفن بھی چوری کر کے اس کپڑے کو بازار میں بیچا کرتے تھے. کوئی شوق تھوڑی تھا, ایسی غربت تھی. اب ایسی غربت میں پھر یہ دور آ گیا. یہ دور آیا تو لائٹنگ آ گئی, آسانیاں آ گئی. اب لوگ میلاد منا رہے ہیں. اب پاکستان کا دن مناتے ہیں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو پھر پاکستان کا جھنڈے بڑے بڑے لگا رہے ہوتے ہیں اور لائٹیں لگا رہے ہوتے ہیں. اب بھائی اب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے, فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سبحان اللہ. هو خیر مما یجمعون. آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل ملنے پر, اللہ کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ. اللہ کا فضل حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا بات ہے. اما بنعمت ربک فحدث. اللہ بتائیے کہ اللہ کی رحمت حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ جب قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ملنے پر, اللہ کی رحمت ملنے پر مومنوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں, اور ان کا خوشیاں منانا دھن دولت جمع کرنے سے بہتر ہے. پڑھوں گا کہ حسن یوسف پہ وہاں کٹتی تھی انگلیاں, یہاں چاند کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر. ایک مختصر وقفہ اسلامی میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات. جشن ربیع اول ہے اور جشن میں اہتمام ہوتا ہے خوشیوں کا, اور پھر خوش رکھا جاتا ہے, کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں اسی حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, سمجھنے کے لیے, فہم کے لیے, ادراک کے لیے. حضرت پیر کے دن کو پسند فرمایا, خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. آیا اس دن روزہ رکھا جائے, نہ رکھا جائے, اہتمام کیسے ہو, نمازیں زیادہ پڑھی جائیں, جھنڈے زیادہ لہرائے جائیں, سڑکیں زیادہ بند کی جائیں, کیا جائے؟
یہ وہ میلاد ہے جس پہ شیطان کے علاوہ سبھی خوش ہیں. اللہ ماشاء اللہ. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی مہک محسوس کرتا ہے, سبحان اللہ. اس کی خوشبو محسوس کرتا ہے. واہ واہ, مومنین اتفاق کسی کے نے ساتھ کہا نا جشن کہ منا رہے ہیں. زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی, صحیح. جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. سبحان اللہ. زندگی زمین کے سینے پہ رہ گئی, جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. مدینے میں رہ گئی. اور پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا, خوشبو میرے مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی. واہ سبحان اللہ. اس تاثر کو غلط ہو جانا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس نے منانا ہے, کیسے منانا ہے. اچھا, یہ تاثر ایک ہی ہے کہ سوائے شیطان کے سبھی خوش ہیں. سبھی خوش. نثار تیری چہل چہل پہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں ساری سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور اللہ جل شانہ یعنی جو خوشی نہیں منا رہا پھر وہ ابلیس کی جماعت میں ہے. جملہ میں علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خوش نہیں ہیں, آپ کی آمد سے, آپ کی ولادت سے. آپ کی آمد کا اہتمام جو کیا, دیکھیں آپ کے گھر بچہ آتا ہے, کسی کے گھر بچہ آتا ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اہتمام کرتا ہے. صحیح. اب اللہ جل شانہ نے جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا واہ واہ واہ, تو اللہ نے کیا اہتمام کیا, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے کیا اہتمام کیا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں کئی سال تک بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتی رہیں, مگر جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, کیا بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہزاروں بیٹے پیدا ہوئے. واہ واہ سبحان اللہ. نہیں, بیٹیاں تو باعث رحمت ہوتی ہیں, رحمت بیٹیاں للعالمین. باعث رحمت ہوتی ہیں. اس سے پہلے ایک ازمائشی سسٹم تھا, اس پر انشاءاللہ سیرت کا عنوان جب شروع ہوگا تو اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورتوں میں بیٹے تقسیم فرمائے, اور یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام سے بہت ساری عورتوں کے نام آمنہ رکھے گئے کہ وہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوگا, مگر وہ آمنہ ایک ہی تھی. اللہ جل شانہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو اہتمام کیا, کائنات میں ایسی ولادت کسی کی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسا خوشبو کا سسٹم ایسا نہیں. حرم شریف کے اندر پہرا لگایا گیا, اور پہرا لگانے کے بعد مجھے ایک جملہ ہر موقع پر یاد آ جاتا ہے, اور میں ہر موقع پر کہتا ہوں. یہ جو اکثر ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر خود بغیر کسی عالم کے, مفتی کے ہم کہہ دیتے ہیں نا جی, اللہ نے فرمایا وہ تمہیں میں سے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کا پھر اس کا جو معنی اخذ کیا جاتا ہے, میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ علوسی نے یہاں ایک جملہ کہا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, وہ تمہیں میں سے ہیں. ان کی والدہ تھیں, ان کا خاندان تھا, برادری تھی, دادا دادی تھے, لیکن علامہ علوسی فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم تو 17 قراتوں میں نا, ایک معنی ہے انفسکم, انفسکم, وہ تمہیں میں سے تھے, انفسکم وہ تم جیسے نہیں تھے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ حضور پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد ہر بچے کو غسل دیا جاتا ہے. بے شک. حضور پاک پیدا ہوئے, سبحان اللہ, ضرورت ہی نہیں ہے غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ساری کائنات جب بچہ پیدا واہ واہ, ساری کائنات کو پاک کرنے آئے. ولدتم مطہرا, حضور نے فرمایا میں پاک پیدا کیا گیا. ساری کائنات میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, حضور کے ناخن کٹے ہوئے تھے. سبحان اللہ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بال لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب حضور پیدا ہوئے آپ کے درمیان میں مانگ نکلی مانگ بنی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تمہیں میں سے ہیں, تم جیسے نہیں ہیں. آنکھوں میں سرما, آنکھوں میں سرما لگا ہوا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کو ختنہ نہیں کرانا پڑا, سبحان اللہ, مختون شدہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تمہیں میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں, کوئی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہے؟ شیما جاتی ہیں اپنے بھائی کو لے کر بکریاں چرانے کے لیے, تو شام کو آتی ہیں, بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. شام کو باقی عورتیں آ کر حضرت حلیمہ سے پوچھتی ہیں آپ نے کون سی چراگاہ تلاش کیا, بکریوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. فرمایا بکریاں شیما لے کر جاتی, میں نہیں لے کر جاتی, اس سے پوچھو. جب شیما سے پوچھا تو مسکرا کے بڑے فخر سے کہا میں جب سے میرا بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے نا تو میری بکریاں گھاس نہیں چرتی, چراگاہ تلاش نہیں کی, سارا دن میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں, شام کو پیٹ بھرا ہوتا ہے. تمہیں میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں. عرب کی کڑکتی دھوپ میں سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت مفتی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے چھوٹی سی بات, اجازت ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو کہا نا کہ تم میں سے تم جیسے نہیں, جب تشریف لائے دنیا میں جی, تو جو دیکھتا اس کی زبان پہ یہ لفظ ہوتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا, دیکھا ہی نہیں, میں نے ایسے نہیں دیکھا. جس کو حسان بن ثابت نے یہ کہا, احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تشریح 40 کی پھر عرض کریں گے,
ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. اس میں یہ ابہام ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، ممکن ہے کسی نے ہو دیکھا. سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ ابہام تھا. یہ ابہام تھا. واہ واہ کرتے 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 جناب عبد المطلب اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے وہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے کیا دیکھنا ہے؟ میں نے عرب و عجم کے بچے دیکھے، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آگے کہتے ہیں جناب عبد المطلب آپ نے عرب و عجم دیکھا، میں نے تمام انبیاء دیکھے، رب کعبہ کی قسم میں نے بھی ایسا بچہ دیکھا. سبحان اللہ. پھر بھی ابہام باقی تھا. پھر رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے جبریل تم نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ یہ پہلے اور آخری ہیں، یہ پہلے اور سانچے ہی توڑ دیا، سانچے ہی توڑ دیا. نہ ان سے پہلا کوئی ایسا خوبصورت، نہ ان کے بعد کوئی ایسا خوبصورت. کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. فرما رہے تھے وہ لم یاتی نذیرن لم یاتی نذیر کا فی نظر فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. کیا بات. جگ راج کو تاج توڑے سر سوئے، تجھ کو ہاں شہ دو سرا جانا. واہ سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. کو کہا کیا فا کہا گردیدم مہر تاباں ورزیدم اختیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری. واہ 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 واہ. کائنات میں وہ سانچہ ختم کر دیا گیا. سبحان اللہ. ضرورت اس بات کی ہے، جو بات شاید آخر میں موقع نہ مل پائے تو میں کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے جو چیز جوڑی، آپ کے نالین سے لے کر آپ کی پگڑی تک، آپ کے والدین سے لے کر آپ کے غلاموں تک، آپ کے اہل بیت سے لے کر آپ کے صحابہ تک، میرا یہ ایمان ہے، بلکہ میرے بڑوں کا ایمان ہے، میں نے اپنے بڑوں سے جو پڑھا وہ سبق سنا رہا ہوں، ماشاءاللہ، کہ اللہ نے حضور سے ہر وہ چیز جوڑی ہے جو اللہ کے خزانے میں سب سے اعلیٰ تھی. واہ واہ واہ. پاک. اگر اس سے اعلیٰ کوئی چیز کائنات میں اور ہوتی اللہ اپنے حبیب کو وہ دیتے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے خزانے میں رسول اللہ سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں، جتنے رشتے ہیں، اس سے اعلیٰ کائنات میں کوئی چیز نہیں. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں ان کی بات پر ایک شعر پڑھ کر پھر یہ کنٹینیو کریں گے کہ جتنی چیزیں جوڑی ان کی نسل سے بھی جو، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بات ہی تمام ہو گئی، ساری بات تمام ہو گئی. خواتین و حضرات، آج دل ہی نہیں کر رہا پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا. آج اتنی پیاری گفتگو ہے، میں تو چاہتا ہوں اس کے حصے بتدریج ہوتے جائیں. پھر ربیع اول میں ہی کیوں، ہر مہینے اس طرح کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ وعدہ بھی ہے ہمارا، اور آپ کے تسلسل سے انشاءاللہ یہ پروگرام کرتے رہیں گے. اس میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میلاد شریف منانے کا طریقہ. جی، کوئی ایسی رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہوں، بہت خوب، ان سے اپنے آپ کو بچائیں ماشاءاللہ. اور اس کا طریقہ ہمیں قرآن و حدیث میں اور ہمارے علماء نے بتا دیا ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کیا ہے کہ آپ خود باوضو ہوں، صحیح، سبحان اللہ، باوضو محفل میلاد میں آئیں صحیح، اور باشرع لوگوں سے صحیح کلام سنیں. کیا بات، کوئی شرکیت کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان، حضور استاد زمن حسن رضا خان، مصطفیٰ رضا خان، ادیب رائے پوری اور بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اچھا کلام. یہ نئے نئے لوگ آ رہے پتہ نہیں کیا کیا شعر پڑھتے ہیں، جو شعر بعض اوقات ہمیں وہ ثواب کے بجائے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. صاحب قطع کلامی معاف، یہ بیچ میں آپ اس بات کا خصوصی اہتمام کے ساتھ بتائیں کہ یہ جو دف اور ڈھول کے اس پہ ہم نے کرنا شروع کر دیا، اور یاد رکھیے اسلام نے مزامیر کو ختم کیا ہے. بالکل یہ نئے نئے ڈیزائن کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ جو رات پڑتا ہے، آپ نے اس میں بالکل شرکت نہیں کرنی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ صحیح جو علماء کرام ہیں مستند، ان کو بلا کر قرآن و حدیث بیان فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، خیرات کریں، شربت پلائیں، بریانی کھلائیں، سب کام کریں. یہ سب ثواب کے کام ہیں. لیکن اس میں کوئی ایسی بات آپ فرض نہیں ہے، جو آپ فرض نہیں ہے اس کو فرض قرار دے دیں، جو کام غلط ہے آپ اس کو صحیح قرار دے دیں، ایسا نہیں. اچھا، جو روڈ اگر آپ نے بند کرنا ہے تو اگر آپ وہاں پر ایک سائڈ پر کرتے ہیں اور لوگوں کے گزرنے کا راستہ بھی ہے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. آپ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں کریں. ہم بھی جو جلوس کرتے ہیں، ہم پرمیشن بھی لیتے ہیں، اس کا متبادل پہلے روٹ بھی طے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کرتے ہیں. تو محافل میلاد کا انعقاد کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر لوگ ہٹ کرتے ہیں، لوگ ہٹ کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو انہوں نے راستہ بند کر دیا، یہ دیکھو. اچھا، اور دوسرا چراغاں جو ہم نے کرنا ہے اس میں کوئی بھی بھائی خبردار کنڈے کی بجلی استعمال نہیں کرنی ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ بولے کہ یار دیکھو بجلی چوری کر کے چراغاں کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ہمیں
کنڈا اگر لگانا ہے تو جس ادارے کے تحت آپ پورے پاکستان میں دنیا میں ان سے بل بنوا لیں کہ بھائی بل بنوا دو، ہم اتنی لائٹ کریں گے. تو یہ کام ہم نے یوں کرنا ہے تاکہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھے، حضور کا میلاد بھی ہو جائے. آج یہاں ہم تینوں دیکھو بیٹھ کر حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ چوتھے ہمارے اویس ربانی ہیں. ہم نے حضور کا یہاں میلاد پڑھا اور اللہ تعالی ہمارے میلاد کو قبول فرمائے. میں یہ موقف لینا چاہتا ہوں، اور جس طرح آپ نے نظم و ضبط کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کنڈے کی بجلی بھی نہ ہو اور پھر راستے بھی بند نہ کیے جائیں، ڈبل تکلیف نہ ہو کسی کو. میلاد کے لیے، جشن کے لیے اجازت بھی لینا چاہیے تھانوں سے، اور جو ادارے ہیں ان سے لینی چاہیے. بس ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا موقف ہو گیا. یہی ہے اس پیغام کا اور اس پروگرام کا مقصد. آج پروگرام نہیں ہوا، آج میلاد ہوا ہے، اور میلاد ہر انداز سے ہوا ہے. نہیں پتہ لگا مجھے کون بریلوی، کون دیوبندی، کون شیعہ، کون سنی ہے. بس سارے عشاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اپنے انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ بھی اس میں شامل تھے، آپ اس میں مزید شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ ربیع اول میں نعت پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو اپنی ویڈیو بھیجیے گا، اس کو ہم ضرور شامل رکھیں گے. یہاں بھی کوشش کریں گے، اہتمام ہوگا. اور مولانا عمران بشیر صاحب کا بہت شکریہ، خاص طور سے مفتی ابو محمد صاحب کا بہت شکریہ، اور مفتی عابد مبارک صاحب کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے پروگرام میں شریک ہو کر آپ نے خوبصورت بنا دیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کیونکہ آپ نے سیٹ پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہے، میں نے کہا آخر میں اس کو یوں کریں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور میرے اعلیٰ حضرت کیا بات کر گئے، سبحان اللہ. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود. سبحان اللہ. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چلتے تو زمین پر دیکھ دیکھ کے تھے، لیکن جب نگاہ اٹھاتے تھے تو آسمانوں کے پار دیکھتے تھے. عاجزی ایسی تھی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود، کروڑوں سلام، کروڑوں درود. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میلاد کا اہتمام کیجیے گا عقیدوں کے اہتمام کے ذریعے سے، اور نماز اور واجبات تمام فرائض کا حق ادا کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ کی امان.